بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظفر اقبال اردو اکیڈمی مثالی پرچہ نمبر 1 تیاری برائے لیکچرر ان اردو ایس ایس اردو ایس ایس ای اردو اینڈ ای ایس ای اردو مستند اور معیاری لیکچرز کے سلسلے کا پہلا لیکچر پیش خدمت ہے۔ سوال نمبر 1 ہے، سکہ زد بر گندم و موٹو مٹر بادشاہ تسمکش فرخ سیر۔ یہ مشہور شعر کس شاعر کا ہے اور اس شعر کی پاداش میں ان کو پھانسی کی سزا بھی سنائی گئی تھی؟ تو سکہ زد بر گندم و موٹو مٹر بادشاہ تسمکش فرخ سیر، یہ شعر مشہور حجو نگار جعفر زٹلی کا ہے اور اس شعر کی پاداش میں جعفر زٹلی کو پھانسی کی سزا دی گئی تھی۔ فرخ سیر مغل بادشاہ تھا جس نے جعفر زٹلی کو پھانسی کی سزا دی تھی۔ سوال نمبر 2 ہے، وہ کون سے مغل بادشاہ تھے جنہوں نے ایک قصیدہ سنانے پر حاجی جان محمد قدسی نامی شاعر کا منہ 7 مرتبہ موتیوں سے بھر دیا تھا؟ تو وہ مغل بادشاہ شہنشاہ شاہجہاں تھے جنہوں نے تخت طاؤس بنوایا تھا اور اس تخت طاؤس کا قصیدہ لکھنے پر انہوں نے جان محمد قدسی کا منہ 7 مرتبہ موتیوں سے بھر دیا تھا۔ سوال نمبر 3 ہے، ایک مشہور شعر دیا گیا ہے تو اس کے خالق کا نام بتانا ہے۔ شعر کچھ یوں ہے کہ زمین چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے۔ تو یہ مشہور زمانہ شعر خواجہ حیدر علی آتش کا ہے۔ خواجہ حیدر علی آتش دبستان لکھنؤ سے تعلق رکھنے والے وہ مشہور شاعر ہیں کہ جن کے کلام سے ان کا قلندرانہ مزاج جھلکتا ہے۔ سوال نمبر 4 ہے کہ وہ کون سے شاعر ہیں جنہوں نے کبھی اہل اقتدار یا کسی بادشاہ کا قصیدہ نہ لکھا؟ تو وہ شاعر کہ جنہوں نے کبھی اہل اقتدار یا کسی بادشاہ کا قصیدہ نہ لکھا وہ مرزا عبد القادر بے دل تھے۔ مرزا عبد القادر بے دل فارسی کے قادر الکلام شاعر تھے اور اردو کے قداور شاعر مرزا اسد اللہ خان غالب مرزا عبد القادر بے دل کی تقلید کرتے ہوئے کہتے ہیں، غالب کہتے ہیں کہ طرز بے دل میرے خطا کہنا، اسد اللہ خان قیامت ہے۔ سوال نمبر 5 ہے، وہ کون سے دکنی شاعر ہیں، سب سے پہلے دکنی شاعر جنہوں نے اپنے کلام میں، اپنی غزلوں میں، اپنی نظموں میں مقامی موسموں کا ذکر کیا، مقامی جغرافیے کا ذکر کیا؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ قلی قطب شاہ اردو ادب کے وہ پہلے شاعر ہیں کہ جنہوں نے اپنے کلام میں مقامی موسموں اور مقامی جغرافیہ کو جگہ دی۔ تو یہ درست تلفظ قلی قطب شاہ ہے، قطب نہیں ہے بلکہ قلی قطب شاہ۔ چھٹا سوال ہے کہ کمری کف خاکستر و بلبل قفس رنگ، اے نالا نشان جگر سوختہ کیا ہے؟ یہ مشہور زمانہ شعر کس شاعر کا ہے؟ تو کمری
کف خاکستر و بلبل قفس رنگ، اے نالا نشان جگر سوختہ کیا ہے؟ یہ شعر مرزا اسد اللہ خان غالب کا ہے۔ سوال نمبر 7 ہے کہ غالب کے درج بالا شعر میں بلبل قفس رنگ سے مراد کس ملک کی بلبل ہے؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ کمری کف خاکستر و بلبل قفس رنگ، اے نالا نشان جگر سوختہ کیا ہے۔ اس شعر میں غالب نے ایران کی بلبل کا ذکر کیا ہے۔ سوال نمبر 8 ہے کہانی ایک سنائی جو ہیر رانجھا کی، تو اہل درد کو پنجابیوں نے لوٹ لیا، یہ مشہور زمانہ شعر کس شاعر کا ہے؟ یہ شعر انشاء اللہ خان انشا کا ہے۔ اچھا، اس میں اہل درد سے مراد دلی کے رہنے والے لوگ ہیں، اور ہیر رانجھا سے مراد پنجاب کی لوک داستانیں ہیں۔ تو اس کا جو پہلا مصرع ہے وہ غلط پڑھا جاتا ہے، اکثر یوں پڑھا جاتا ہے سنایا رات کو قصہ جو ہیر رانجھے کا، یہ غلط ہے، جبکہ درست مصرع یہی ہے کہانی ایک سنائی جو ہیر رانجھا کی، تو اہل درد کو پنجابیوں نے لوٹ لیا۔ سوال نمبر 9 ہے بچہ جننے کی اداکاری کون سا نواب کرتا تھا؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ اردو ادب میں نواب نصیر الدین جو کہ والی لکھنؤ تھے، وہ بچہ جننے کی اداکاری کرتے تھے۔ سوال نمبر 10 ہے کہ اردو نثر میں سلاست نگاری کو سب سے پہلے کہاں فروغ ملا؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ اردو نثر میں سلاست نگاری کو فروغ دینے والا ادارہ فورٹ ولیم کالج تھا۔ انہوں نے فارسی کتب کے اردو میں تراجم کرائے اور انہوں نے سلاست نگاری کو فروغ دیا۔ اگر بات کی جائے فورٹ ولیم کالج کے مشہور داستان کی، تو فورٹ ولیم کالج کی مشہور ترین داستان باغ و بہار ہے، جس کے مصنف میر امن دہلوی ہیں۔ تو یہ کتاب اپنی سلاست نگاری کے حوالے سے مشہور ہے۔ سوال نمبر 11 ہے میں تو شاعری کے باغ کی فکر میں ایسا لگا ہوں کہ اس باغ کی فکر نہیں، یہ میر سے جڑا ایک قول ہے۔ میر ایک نواب کے ہاں قیام پذیر تھے، تو ان کو جو مکان ملا ہوا تھا تو اس کی جو کھڑکی تھی وہ ایک باغ میں کھلتی تھی، لیکن میر تقی میر نے 3 سال تک وہ کھڑکی کھول کر ہی نہیں دیکھی۔ یہ شعر ان کی داخلی کیفیات کا عکاس ہے، یہ قول ان کی داخلی کیفیات کا مظہر ہے۔ سوال نمبر 12 ہے وہ کون سے ادیب تھے کہ جنہوں نے اپنے ترجمہ قرآن پاک کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ جو ترجمہ ہے یہ ہندی میں ہے، ریختہ میں نہیں ہے؟ تو وہ شاہ عبد القادر تھے، جنہوں نے 1791 میں پہلی مرتبہ قرآن مجید کا بامحاورہ اردو ترجمہ کیا تھا۔ اس سے پہلے ان کے بڑے بھائی شاہ رفیع الدین قرآن مجید کا ترجمہ اردو میں کر چکے تھے، لیکن وہ ترجمہ لفظی ترجمہ تھا۔ اگر بات کی جائے قرآن مجید کے اردو ترجمے کی، تو ہندوستان میں سب سے پہلے قرآن مجید کا اردو ترجمہ فارسی زبان میں کیا گیا تھا۔ سوال نمبر 13 ہے خط اور خطاطی کی مختصر تاریخ، اس کے مصنف کون ہیں؟ خط اور خطاطی کی مختصر تاریخ ظفر علی راجہ کی کتاب ہے۔
سوال نمبر 14 ہے، امیر خسرو کو ضمیر کن فقاں کس نے کہا؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ امیر خسرو کو ضمیر کن فقاں اقبال نے کہا۔ ضمیر کن فقاں کا مطلب ہے ایسا شخص جو زندگی کے راز جانتا ہو۔ سوال نمبر 15 ہے، حافظ محمود شیرانی جنہوں نے امیر خسرو پر تحقیقی کام کیا ہے، ان کی تحقیق کے مطابق امیر خسرو کی کل کتنی تصانیف ہیں؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ حافظ محمود شیرانی کے بقول امیر خسرو کی کل تصانیف 99 ہیں، جن میں سے 28 تصانیف موجود ہیں اور باقی ناپید ہیں۔ سوال نمبر 16 ہے، غرۃ الکمال کے نام سے فارسی دیوان کس کا ہے؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ امیر خسرو کے 5 فارسی دواوین ہیں، جن میں سے تیسرے دیوان کا نام غرۃ الکمال ہے۔ غرۃ الکمال کا مطلب ہوتا ہے کمال کا چاند، اور یہ امیر خسرو کا تیسرا دیوان ہے، اور اس کا دیباچہ اردو ادب میں بہت مشہور ہے۔ یہ فارسی میں ان کا دیوان لکھا گیا ہے، اس کا پھر اردو میں بھی ترجمہ ہوا ہے اس کے دیباچے کا۔ تو یہ ان کا تیسرا فارسی دیوان ہے۔ یہ ان کی 33 سے 43 سال کی عمر کے دوران لکھا گیا کلام ہے۔ سوال نمبر 17 ہے، غالب کی تصنیف قادر نامہ کی صنف کیا ہے؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ غالب کی تصنیف قادر نامہ کی صنف نصاب نامہ ہے۔ یہ نصاب نامہ یہ دراصل بچوں کا ایک لغت تھا۔ یہ نواب زین العابدین عارف کے بچوں کے لیے مرزا اسد اللہ خان غالب نے لکھا تھا۔ قادر نامہ غالب کا آغاز اس شعر سے ہوتا ہے کہ قادر اور اللہ اور یزداں خدا ہے، نبی مرسل پیمبر رہنما، پیشوائے دین کو کہتے ہیں امام، وہ رسول اللہ کا قائم مقام۔ تو قادر نامہ غالب یہ دراصل ایک لغت تھا، ایک نصاب نامہ تھا۔ سوال نمبر 18 ہے، ہم ہیں اردو معلیٰ کے زباں دان اے عرش، مستند ہے جو کچھ ارشاد کیا کرتے ہیں۔ یہ شعر کس کا ہے؟ یہ شعر میر تقی میر کے بڑے صاحبزادے میر کلو عرش کا ہے۔ سوال نمبر 19 ہے، خالق باری کو امیر خسرو کی تصنیف نہیں تسلیم کرتے، بلکہ یہ امیر ضیاء الدین خسرو کی ہے بقول حافظ محمود شیرانی۔ سوال نمبر 20 ہے، اردو ادب کا پہلا تذکرہ جو کہ فارسی زبان میں لکھا گیا تھا، یہ کس نے لکھا، اس کا نام کیا تھا اور کب لکھا گیا؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ اردو کا پہلا تذکرہ نکات الشعراء کے نام سے میر تقی میر نے لکھا، جس میں 102 شعراء کا تذکرہ تھا، اور یہ 1752 میں میر تقی میر نے لکھا تھا۔ سوال نمبر 21 ہے، دکن میں اردو یہ ایک تحقیقی کتاب ہے، اس کے مصنف کا نام بتانا ہے۔ دکن میں اردو نصیر الدین ہاشمی کی تصنیف ہے۔ ڈاکٹر نصیر الدین ہاشمی نے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ مسلمان سب سے پہلے دکن میں پہنچے تو عربی، فارسی اور مقامی زبانوں کے ملاپ سے اردو وجود میں آئی۔ یہ کتاب انہوں نے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کو بھی تحفتاً بھیجی تھی، اور ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے کہا تھا، اس کے جواب میں ان کو لکھا تھا کہ پنجاب میں بھی اردو کا کچھ مسالہ موجود ہے۔ اور
ٹھیک اس کے 5 سال کے بعد یعنی 1928 میں حافظ محمود شیرانی نے اپنا مشہور زمانہ نظریہ پیش کیا پنجاب میں اردو کا۔ انہوں نے کتاب کا عنوان بھی پنجاب میں اردو رکھا، اور یہ نظریہ بڑا مقبول ہوا کیونکہ اردو اور پنجابی کے اسماء، تذکیر و تانیث اور مصدر ملتے جلتے ہیں۔ تو دکن میں اردو کا سنِ اشاعت 1923 تھا، اور یہ ڈاکٹر نصیر الدین ہاشمی کی تصنیف تھی۔ اسی طرح پنجاب میں اردو حافظ محمود شیرانی کی تصنیف تھی، اور یہ کتاب 1928 میں شائع ہوئی۔ سوال نمبر 25 ہے، مغربی بنگال میں اردو زبان اور اس کے مسائل، اس کتاب کے مصنف کا نام بتانا ہے۔ تو مغربی بنگال میں اردو زبان اور اس کے مسائل شانتی رنجن بھٹا آچاریہ کی کتاب ہے۔ سوال نمبر 26 ہے، اردو برج بھاشا کی بیٹی ہے، یہ متنازع بیان کس کتاب کے آغاز میں درج ہے؟ اردو کو برج بھاشا کی بیٹی قرار دیا ہے مولانا محمد حسین آزاد نے، اور اسی جملے سے ان کی مشہور زمانہ کتاب آب حیات کا آغاز ہوتا ہے۔ آب حیات میں اردو شاعری کو 5 ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے، اور اس کے دیباچے میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ اردو برج بھاشا کی بیٹی ہے۔ سوال نمبر 27 ہے، لاہور کا نیا نام محمود پور کس بادشاہ نے رکھا؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ لاہور کا نیا نام محمود پور محمود غزنوی نے رکھا تھا۔ سوال نمبر 28 ہے، اردو کا سب سے پہلا شاعر مسعود سعد سلمان ہے، یہ تحقیق کس محقق کی ہے؟ تو اردو کا سب سے پہلا شاعر مسعود سعد سلمان ہے، اور یہ تحقیق کی ہے حافظ محمود شیرانی نے۔ مسعود سعد سلمان کا تعلق بھی لاہور سے تھا، لیکن ان کا ہندی دیوان یا اردو دیوان ناپید ہے، ان کا فارسی دیوان موجود ہے۔ سوال نمبر 29 ہے، وادی سندھ کی قدیم تہذیب کو بنیاد بنا کر اردو کو ہڑپا اور موہنجو داڑو کی مقامی بھاشا کا تسلسل قرار دیا ہے۔ یہ نظریہ عین الحق فرید کوٹی نے پیش کیا ہے کہ اردو جو ہے وہ ہڑپا اور موہنجو داڑو جتنی قدیم زبان ہے۔ سوال نمبر 30 ہے، اردو زبان کا ماخذ ہند کو زبان ہے، اردو کی تخلیق کے بارے میں یہ جدید ترین نظریہ کس کا ہے؟ تو اردو زبان کا ماخذ ہند کو زبان ہے، یہ نظریہ پیش کیا خاطر غزنوی نے۔ سوال نمبر 31 ہے، تذکرۂ طبقات و شعراء ایک اور کتاب ہے طبقات و شعراء ہند، یہ 2 مختلف کتب ہیں۔ تذکرۂ طبقات و شعراء کے مصنف ہیں قدرت اللہ شوق، جبکہ طبقات و شعراء ہند کے مصنف ہیں مولوی کریم الدین اور ایف فیلن۔ سوال نمبر 33 ہے، مولانا شبلی نعمانی کے اس نامور شاگرد کا نام بتائیے جنہوں نے سیرت النبی مکمل کی تھی۔ سیرت النبی سیرت پر ایک بہترین کتاب ہے جس کی پہلی 2 جلدیں تو مولانا شبلی نعمانی نے مکمل کی تھیں، اور سیرت النبی کی آخری 4 جلدیں مولانا شبلی نعمانی نے اپنے ہونہار شاگرد
سید سلیمان ندوی کے ذمہ لگائیں، جنہوں نے سیرت النبی کی تکمیل کی۔ تو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی 2 جلدیں مولانا شبلی نعمانی نے لکھیں اور سیرت النبی کی باقی 4 جلدیں سید سلیمان ندوی نے لکھیں۔ سوال نمبر 34 ہے، اردو قدیم ویدک بولیوں میں سے کسی ایک ویدک بولی کی ترقی یافتہ صورت ہے؟ یہ کہنا کس نقاد یا ماہر لسانیات کا ہے؟ تو اردو قدیم ویدک بولیوں میں سے ایک ویدک بولی کی ترقی یافتہ شکل ہے اور اس کو انہوں نے پالی کا نام دیا ہے کہ اردو اور پالی کا منبع ایک ہے اور اردو جو ہے وہ پالی کی ترقی یافتہ شکل ہے۔ اردو کے آغاز اور ارتقاء کے متعلق یہ نظریہ ڈاکٹر شوکت سبزواری نے پیش کیا ہے۔ سوال نمبر 35 ہے کہ ڈاکٹریٹ لیول کا تحقیقی مقالہ اردو زبان کا ارتقاء کس نے لکھا؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ ڈاکٹریٹ لیول کا تحقیقی مقالہ اردو زبان کا ارتقاء کے نام سے ڈاکٹر شوکت سبزواری نے لکھا تھا۔ سوال نمبر 36 ہے، اصلاح زبان کے سلسلے میں اولیت کے حوالے سے کس شاعر کا نام لیا جا سکتا ہے؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ بہت سے نقاد میر تقی میر کے سوتیلے ماموں خان آرزو کو پہلا ماہر لسانیات اور اصلاح زبان میں اولیت کا درجہ دیتے ہیں۔ تو ڈاکٹر سلیم اختر کے مطابق اصلاح زبان کے سلسلے میں اولیت کا رتبہ خان آرزو کو دیا جا سکتا ہے۔ سوال نمبر 37 ہے، میر کی شعری لسانیات، یہ بڑی مشہور کتاب ہے، اس کے مصنف کا نام بتانا ہے۔ میر کی شعری لسانیات کے مصنف ہیں قاضی افضال حسین۔ سوال نمبر 38 ہے، معروف افسانہ گلاب دین چٹھی رساں یہ کس نے لکھا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے کہ معروف افسانہ گلاب دین چٹھی رساں آغا بابر کی تخلیق ہے اور اکثر کتب میں، معروضی کتب میں اسے اشفاق احمد کی تصنیف دکھایا گیا ہے، جبکہ اس کا درست جواب آغا بابر ہے۔ سوال نمبر 39 ہے، خاکوں کا ایک مجموعہ ہے مردم دیدہ، مردم دیدہ کا مصنف کون ہے؟ تو خاکوں کے مشہور مجموعے مردم دیدہ کے مصنف ہیں چراغ حسن حسرت۔ سوال نمبر 40 ہے، افسانہ نگاری میں شعور کی رو کی تکنیک کو باکثرت کس نے برتا؟ تو اس کا درست جواب ہے حسن عسکری وہ افسانہ نگار ہیں جنہوں نے شعور کی رو کی تکنیک کو برتا۔ سوال نمبر 41 ہے، خشک چشمے کے کنارے کس کی کتاب ہے اور اس کی صنف کیا ہے؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ خشک چشمے کے کنارے مشہور شاعر ناصر کاظمی کے تنقیدی مضامین کا مجموعہ ہے۔ اسی طرح میزان کے نام سے فیض احمد فیض کا بھی ایک تنقیدی مضامین کا مجموعہ موجود ہے۔ تو خشک چشمے کے کنارے ناصر کاظمی کے تنقیدی مضامین کا مجموعہ ہے، جبکہ میزان فیض احمد فیض کے تنقیدی مضامین کا مجموعہ ہے۔ سوال نمبر 42 ہے، پوشیدہ تیری خاک میں یہ کس کی تصنیف ہے؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ پوشیدہ تیری خاک میں ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی کا سفرنامہ یورپ ہے اور اپنے اس سفر نامے کا عنوان اقبال کی ایک نظم ہسپانیہ اس کا ایک شعر ہے
پوشیدہ تیری خاک میں سجدوں کے نشاں ہیں، خاموش اذانیں ہیں تیری باد سحر میں۔ اس شعر سے ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی نے اپنے سفر نامے کا عنوان مستعار لیا ہے، پوشیدہ تیری خاک میں۔ یہ شعر کچھ یوں ہے: پوشیدہ تیری خاک میں سجدوں کے نشاں ہیں، خاموش اذانیں ہیں تیری باد سحر میں۔ سوال نمبر 43 ہے، خجستہ گام کا کیا مطلب ہے؟ تو خجستہ گام کا مطلب ہوتا ہے مبارک قدم۔ خجستہ کا مطلب ہوتا ہے مبارک اور گام کا مطلب ہوتا ہے قدم۔ خجستہ گام یہ فارسی ترکیب ہے اور اس کا مطلب ہے مبارک قدم۔ اقبال نے یہ ترکیب استعمال کی ہے۔ اقبال کا ایک شعر ہے: راز حیات پوچھ لے خضر خجستہ گام سے۔ راز حیات پوچھ لے خضر خجستہ گام سے، زندہ ہر ایک چیز ہے کوشش ناتمام سے۔ سوال نمبر 45 ہے، نشاط خواب کس کا شعری مجموعہ ہے؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ نشاط خواب ناصر کاظمی کا شعری مجموعہ ہے۔ نشاط کہتے ہیں کام کرنے کی امنگ، کام سے حاصل ہونے والی خوشی، وہ مسرت جو کسی کام کے نتیجے میں حاصل ہو اس کو نشاط کہا جاتا ہے۔ اور نشاط خواب یہ ناصر کاظمی کا شعری مجموعہ ہے۔ سوال نمبر 46 سے ایک مشہور شعر کے خالق کا نام پوچھا گیا ہے: اپنی مٹی ہی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ یہ مشہور زمانہ شعر اقبال عظیم کا ہے۔ سوال نمبر 47 ہے، میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں، تمام شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے۔ تو یہ مشہور زمانہ شعر مصطفیٰ زیدی کا ہے۔ سوال نمبر 48 ہے، اردو نثر کے قدیم نمونے سب سے پہلے کہاں ملتے ہیں؟ تو اردو نثر کا آغاز دکن میں ہوا 8ویں صدی عیسوی میں، اور اسی طرح اردو نظم کا آغاز بھی دکن میں ہوا ہے۔ سوال نمبر 49 ہے، آرائش محفل جس کا مشہور نام قصہ حاتم طائی ہے، اس کے مصنف کون ہے؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ آرائش محفل نامی کتاب جس کا دوسرا نام قصہ حاتم طائی ہے، یہ فورٹ ولیم کالج سے تعلق رکھنے والے منشی سید حیدر بخش حیدری کی ہے۔ سید حیدر بخش حیدری کا تعلق فورٹ ولیم کالج سے تھا اور انہوں نے فورٹ ولیم کالج کے پلیٹ فارم سے سب سے زیادہ کتب تصنیف کی۔ سوال نمبر 50 ہے، دہلی کالج کا قیام عمل میں کب آیا؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ مدرسہ غازی الدین، اس کی عمارت میں 1825 میں دلی کالج کی ابتدا ہوئی۔ مدرسہ غازی الدین وہ مدرسہ تھا کہ جس میں مذہبی علوم، فقہ اور حفظ قرآن مجید کو اہمیت دی جاتی تھی، لیکن بعد میں انگریزوں نے 1825 میں اسی مدرسہ غازی الدین میں دلی کالج قائم کیا تھا۔ ایک اور سوال اکثر پوچھ لیتے ہیں کہ مرحوم دہلی کالج یہ ایک کتاب کا نام ہے، اس کتاب کے مصنف کا نام بتائیے۔ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ مرحوم دہلی کالج نامی کتاب مولوی عبدالحق نے تحریر کی ہے۔